اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور صابی، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعملا، اور عمل کرے، صالحا، صالح، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا، اور نہ، خوف، خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، حزین ہوں گے، غمگین ہوں گے، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، اخذ کیا، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے تم کو دیا، عطا کیا، بقوت، واذکروا، بقوت، ساتھ قوت کے، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، یاد رکھو، ما، جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن سکو، ثم، پھر، تولیتم من بعد ذالک، تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ، اور البتہ، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، علمتم، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، الذین، ان لوگوں کا، الذین اعتدوا منکم، وہ جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے اس کو، نکالا لما، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما، اور جو، خلفہا، ان کے پیچھے تھے، یعنی اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا، وموعظۃً، اور نصیحت، وموعظۃً للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو آیت نمبر 62 میں کہا گیا کہ جو لوگ مسلمان ہیں، یا یہودی ہوں، یا نصارہ ہوں، یا صابئی ہوں، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اداسی۔ اب مسلمان تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور یہود جو ہیں، ان کے نام کا جو مادہ ہے، اس کے اعتبار سے تو توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے یہ نام پڑا ان کا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے، اور نصارہ جو ہے، اس کا مادہ نصرت سے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کی مدد کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ، عیسائی یا مسیحی کہا جاتا ہے۔ صابئین، یہ لوگ بھی یقیناً کسی ابتداء میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں ان کو یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، یعنی لا مذہب ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرے، اسے صابی کہتے ہیں، اور یا ایک مذہبی فرقے کا نام ہے جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس انہیں اہل کتاب میں سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیحہ کو حلال سمجھتے تھے۔ تو اس میں کہا گیا کہ جو کوئی بھی ایسا ہو اور وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اب اس کو سمجھنے میں بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر اس دور کے لوگ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادیان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرتے ہیں، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا شاید ضروری نہیں ہے، جو بھی اچھے عمل کرتا ہے وہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو یہ فلسفہ بالکل گمراہ کن ہے۔ آیت اس کانٹیکس میں نہیں آئی، اس آیت میں ایمان کے اجزاء بتانا مقصد نہیں ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہود کی بدعمالیوں کا ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے، تو یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ جو یہود، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو صحیح تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرتے تھے، پیغمبروں کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ صرف یہود نہیں، نصارہ اور صابئی اور اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور نیک عمل کرتے رہے،
اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لاتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ سب آخرت میں نجات سے ہمکنار ہوں گے۔ اور مسلمان بھی اگر صحیح طور پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، تو ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے آخرت کی فکر کرنے کا کہا نا، تو آخرت میں جو نجات ہے اس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کی تائید بعض مرسل آثار سے بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کی کانٹیکسٹ یعنی کس کانٹیکسٹ میں یہ نازل ہوا، جیسے مجاہد حضرت سلمان سے نقل کرتے ہیں، سلمان فارسی سے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار تھے، نمازی تھے، لیکن یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے وہ چلے گئے دنیا سے، وہ اپنے دین پر کاربند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، اور یہ والی، اور قرآن میں ہمیں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل دین صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وحدت ادیان کا فلسفہ یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں، اور اس آیت کا کانٹیکس جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس میں سے جو کچھ اس میں سے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، یعنی جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے کہا کہ ہم ان احکام پر عمل نہیں کر سکتے، یعنی یہود نے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، پھر وہ مارے گئے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر واپس آئے، پھر اپنی روش پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اب مانتے ہو کہ نہیں، جس کے ڈر سے انہوں نے عمل کا وعدہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر تم پھر گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ تو یہ کتاب کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں تھے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی ہے نا کہ بدترین وہ فاسق شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، یعنی اس کی کچھ بھی رعایت نہیں کرتا۔ تو یہ کتاب کے معاملے میں جو غیر سنجیدگی تھی، اسی کی ایک مثال آگے بھی ان کے بتائی جا رہی ہے ہفتے والے دن کی، کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ سبت ہفتے کا دن جو ہے یہ یہود کا ہولی ڈے مقرر کیا گیا تھا، ان کا مقدس دن، اور اس دن ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور وہ اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی ایک بستی تھی ایلا کی، وہ لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور ہفتے والے دن تو وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، لیکن ان کی آزمائش کے لیے اس دن مچھلیاں اور بھی زیادہ آتیں، تو انہوں نے اس کا ایک ہیلا کیا کہ گڑھے کھود کر رکھ لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور کسی اور دن اس میں اس کو پکڑ لیتے تھے، اتوار کے دن یا جمعے کو جال ڈال دیا کرتے تھے اور اتوار کو نکال لیتے تھے۔ تو حکم تو مچھلیاں نہ پکڑنے کا تھا، تو انہوں نے ہیلا سازی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ یہ ہیلا سازی آج بھی یہود کے اندر موجود ہے۔ تو یہ واقعہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بنا اور متقین کے لیے نصیحت، کیونکہ متقی حساس ہوتا ہے، وہ سبق لے لیتا ہے، اور شریر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے عبرت کا پہلو ہو تو ہی وہ اس سے رکتے ہیں۔